اللهم وبعث ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما إلى أرواح المرحومين البانيين والحاضرين وسيما إلى أرواح الشهداء ملة جعفرية وسيما إلى أرواح المرحومين سيد فهيم عباس. اللهم اغفرهم واحشرهم مع النبي وآله الطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، تعجیل ظہور امام زمان بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الذي نور قلوبنا بولادة ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد. الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد المصطفى احمد المجتبى سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. فبسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبسم الله الرحمن الرحيم. الفاطمة بضعة مني الصلوات. اللهم صل على محمد. عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں. خلاق دو عالم لم یزل لا یزال آپ سب کا اس مقام مقدس پہ چلایا
بانیان کی یہ صف اعضاء بچھائی، پڑھنے والوں کا پڑھنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقہ میں خالق مالک اللہ اپنی بارگاہ عظیمہ میں منظور و مقبول فرمائے، بانیان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، خالق بانیان اور آپ سب کے مرحومین کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، منازل قبر و برزخ کو آسان فرمائے، خالق حاسدین کے حسد سے محفوظ و ممنون فرمائے، رزق حلال و طیب میں برکت عطا فرمائے، حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، خالق مالک اللہ آج شہادت کا دن ہے، بی بی کے صدقے میں عالم انسانیت کو وبائی مرض سے نجات عطا فرما، بالاخص وطن عزیز کو نجات عطا فرما، ہم سب کو ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت و استجابت کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات محترم، آج کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ سب کی خدمت میں اور بالاخص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت عالیہ میں بی بی کی شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خالق بی بی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت زہرا اختیار کر کے دنیا میں انقلاب بپا کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ سورہ مبارکہ الکوثر تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ کا حصول کر رہا ہوں۔ خالق مالک نے اس مختصر ترین سورہ میں عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرا حبیب، ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ دنیا نے، ظالم حکمرانوں نے لاکھ جتن کیے کہ سادات کو ختم کیا جائے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا حبیب ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے۔ آج دنیا کے کائنات کے کونے کونے میں اولاد زہرا موجود ہے، اور بی بی کے صدقے میں یہ دنیا قائم ہے۔ ثبتت الارض والسماء، اللہ کے اس عظیم حجت اور فرزند زہرا یوسف زہرا جو پردہ غیبت میں تشریف فرما ہیں، ان کے وجود ذی جود کے صدقے میں یہ آسمان بھی قائم ہے، یہ زمین بھی قائم ہے۔ اور خالق نے اولاد فاطمہ کو جو عظمت عطا کی ہے، سب سے عظیم عظمت سادات کی اولاد زہرا کی یہ ہے کہ اللہ نے اولاد زہرا پر صدقہ حرام قرار دیا ہے، اور خالق نے انعام کے طور پر اولاد زہرا کے لیے خمس رکھا ہے۔ اور 10ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو جو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے مال، اس کا 5واں حصہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رسول کے قریبیوں کا ہے، یعنی اولاد زہرا کا ہے۔ پس خمس جو ہے وہ سادات کے لیے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا پورا سال کماؤ، جب سال کے بعد تمام اخراجات شرعی سے جو کچھ تمہارے پاس بچ جائے، اس کا 5واں حصہ زہرا ہے اور حصہ فرزند زہرا ہے۔ سہم سادات ہے، سہم امام ہے، اور سہم سادات سے اولاد زہرا کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، ان کی مشکلات کو آسان کر دیا جائے، اور زہرا کے بیٹے کے حق سے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کی جائے۔ مدارس دینیہ، مساجد خدا، لائبریریاں، ایمبولینسیں، ہاسپٹل اور رفع عامہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ مال امام حق کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے کیے جائیں۔ اللہ نے
جناب سیدہ کی اولاد کو یہ تر امتیاز عطا کیا ہے کہ صدقہ ان پر حرام ہے اور خمس کے وہ حقدار ہیں۔ صلوات بھئی عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جناب سیدہ کی سیرت ایک اہم ترین مشعل راہ ہے، اور آپ دیکھیں، موازنہ کیجئے، تمام انبیاء کے بعد جب پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو نور ہدایت بنا کر بھیجا اور نبی مکرم کے 12 جانشین مقرر کیے۔ یہ تمام کی تمام ہستیاں عظیم پیغمبر سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک، یہ 13 معصوم ہستیاں مردوں کے لیے مشعل راہ ہیں، صراط مستقیم ہیں، لیکن اکیلی یکتا فاطمہ زہرا بعد از پیغمبر کائنات کی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ اور صراط مستقیم قرار پائیں، اور فرمایا عظیم پیغمبر نے، اے کائنات کی خواتین، میری زہرا کی سیرت کو دیکھتی جاؤ اور اپنی زندگی کی راہ کو ہموار کرتی جاؤ۔ جناب سیدہ اکیلی کائنات کی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ اور صراط مستقیم قرار پائیں، اور بی بی سیدۃ نساء العالمین ہے، عالمین کی خواتین کی سید اور سردار، اور یہ بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اس بی بی نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہیں جھکایا، الہی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہو کر آئیں، اور اسی وجہ سے عظیم پیغمبر مختلف اوقات میں جناب سیدہ سے مختلف سوالات فرماتے اور سیدہ ایسے جواب عطا کرتے، عظیم پیغمبر کی پیشانی کھلکھلا اٹھتی، مسکراتے، تبسم فرماتے اور جناب سیدہ کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ ایک مرتبہ اسی روٹین کے مطابق دروازہ زہرا پہ عظیم پیغمبر آئے، قدم رکے، انما یرید اللہ کی تلاوت کی، اجازت طلب کی، زہرا کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں بابا بسم اللہ تشریف لائیے۔ عظیم پیغمبر فرماتے ہیں زہرا آج میرے ساتھ ایک صحابی ہے، تاریخ نے جس کا نام ابن مکتوم لکھا ہے، میرا صحابی ابن مکتوم میرے ساتھ ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کی بابا مجھے پردہ بنا لینے دیجیے، پھر تشریف لائیے۔ عظیم پیغمبر فرماتے ہیں زہرا بیٹا میرے ساتھ آنے والا عبداللہ ابن مکتوم آنکھوں سے نابینا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جناب سیدہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں بابا اگر اسے نظر نہیں آتا تیری بیٹی زہرا کو تو نظر آتا ہے، وہ نابینا ہے، تیری بیٹی زہرا تو بینا ہے، اسے تو نظر آتا ہے، مجھے پردہ کر لینے دیجئے۔ گویا جناب سیدہ دنیا کی خواتین کو درس عمل کو مجلس اعظہ میں یہ جملہ کہا کہ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ فرما کے آتے، جناب سیدہ استقبال کرتی، جوتے پیش فرماتی، بستر استراحت صحیح درست فرماتی، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ذوالفقار علی بن ابی طالب کے ہاتھ سے لیتی، ذوالفقار کو پانی سے دھوتی بھی تھی اور رجز بھی پڑتی۔ پروردگارا تیری کنیز زہرا کتنی سعادت مند ہے جسے تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ گویا جناب سیدہ علی بن ابی طالب اپنے شوہر نامدار کے قصیدے پڑھ کے دنیا کی خواتین کو درس عمل دے رہی تھی، کسی غیر مرد کے گن نہ گانا، اپنے مرد کی تعریف و توصیف کرنا۔ آج المیہ ہے کہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر نامدار کو اہمیت نہیں دی جاتی، عجیب جو ہے ان کی باتیں ہوتی ہیں، فلاں کا بندہ بڑا اچھا ہے،
فلاں کا بندہ اتنا کما رہا ہے، فلاں کا۔ جناب سیدہ کی عظمت کو دیکھیے، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں، سیدہ استقبال کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا علی آج مال غنیمت تقسیم ہونا تھا، 3 دن سے چولہا روشن نہیں ہے، کچھ لائے ہو؟ علی فرماتے ہیں سر کو جھکا کر زہرا حصہ تو ملا تھا لیکن مدینے کی گلیوں سے گزرا، یتیم مسکین نظر آئے، علی نے اپنا سارا حصہ تقسیم کر دیا۔ سیدہ کے ماتھے پہ بل نہیں آئے، پریشان نہیں ہوئی، مصلی عبادت پہ سجدہ ریز ہو کر عرض کرتی ہے پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا دیا ہوا رزق تیری راہ میں خرچ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز برندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ 3 دن چولہا روشن نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے۔ اگر چاہتی تو جناب سیدہ عرض کر سکتی تھی یا علی آپ کو معلوم تھا گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، لیکن جناب سیدہ سجدہ ربانی ادا کر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ جب اس انداز میں اللہ کا شکر ادا کرتی، بی بی کا ایک لقب ہے شاکرہ، کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنے والی۔ اور قرآن خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ جناب سیدہ شاکرہ بن کر اللہ کا شکر ادا کرتی، اللہ جنت کے دسترخوان زہرا کی دہلیز پہ بھیج دیتے، جنت کے کھانے زہرا کے گھر میں آتے۔ حسنین شریفین بخار میں مبتلا ہوئے، بیوی نے منت مانی پروردگارہ مصلی عبادت پہ بیٹھ کر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہترین درس عمل جناب سیدہ کی سیرت، مصلی عبادت پہ بیٹھی، عرض کی پروردگارہ میرے حسنین کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، تیری کنیز زہرا تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھے گی۔ اب دیکھیے بی بی منت کیسی مان رہی ہے، کنیزان زہرا درس عمل حاصل کریں، مشکل پریشانی ہو روزوں کی منت مانے، نوافلہ کی منت مانے، کسی غریب مستحق کی مدد کی منت مانے، کسی یتیم پروری کی منت مانے، یہ جناب سیدہ کی سیرت ہے۔ اللہ نے حسنین شریفین کو صحت عطا فرمائی، جناب سیدہ نے فرمایا یا علی آج میں روزہ رکھوں گی۔ سنیے گے جملہ، جناب سیدہ نے عرض کی یا علی آج میں، یعنی منت مانی ہے، روزہ واجب ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی بی بی درس سے عمل دے رہی ہے کہ یہاں بھی شوہر کی اجازت لے کر روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی آج زہرا روزہ رکھے گی۔ اب عظیم علی کی عظمت کو دیکھیے، جناب سیدہ جب عرض کرتی ہیں یا علی آج زہرا روزہ رکھے گی، علی مولا فرماتے ہیں زہرا پھر تو اکیلے روزہ نہیں رکھے گی، علی بھی تیرے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اللہ اکبر، اتنے میں عظیم پیغمبر نے سنا اور فرمایا جب حسنین شریفین کی صحت کے بدلے میں 3 روزے زہرا اور علی رکھ رہے ہیں تو زہرا تیرا بابا بھی تیرے ساتھ مل کے روزہ رکھے گا۔ جب عظیم پیغمبر نے یہ اعلان کیا، حسنین شریفین عرض کرنے لگے اماں ہمیں اللہ نے صحت عطا کی ہے، ہم بھی اب دونوں بھائی مل کر آپ کے ساتھ روزہ رکھیں۔ پنجتن پاک نے روزہ رکھا، پنجتن پاک نے روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آیا، دسترخوان پہ خشک روٹیاں بنا کے رکھی، افطار کا وقت قریب تھا، دق الباب ہوا، میں یتیم، کھانا نہیں ہے، بھوکا ہوں۔ جناب سیدہ نے اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے روٹیاں اٹھائیں، دروازے پہ آئیں، آنے والے سیل کو عطا کر دی، پانی پی کر سو گئے۔ اگلی صبح پھر روزہ رکھا،
پھر افطار کا وقت آیا، پھر دق الباب، تیسرے دن بھی دق الباب، 3 دن روٹیاں سیدہ نے اپنے ہاتھ کی بنا کر افطار کے وقت غریب یتیم مسکین کو عطا کر دی۔ ادھر رب اکبر نے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت کا نزول فرما کر دنیا کو بتلا دیا کنیزان خدا ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، یہ ہے پنجتن پاک کی سیرت، یہ ہے مقام سیدہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ شب جمعہ تک اور یوم جمعہ تک جاری و ساری ہے۔ آپ مومنین کو زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں، شفاعت سیدہ زہرا کے مستحق قرار پائیں۔ انشاءاللہ میرے قبلہ و کعبہ بھرپور انداز میں آپ کو شہادت جناب سیدہ سنائیں گے۔ انشاءاللہ گریہ ہوگا، آنسو آئیں گے، بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ میں اپنی عبادت کو مکمل کرنے کے لیے 1-2 جملے مصیبت کے اور آپ کی زحمت تمام قبلہ صاحب کو وقت دوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، رسول مکرم زہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب بی بی نے چادر تطہیر پہن کر دربار جانے کا ارادہ کیا نا، زہرا کے ذہن میں یہی بات تھی، ہر لمحے میرا بابا رسول میرا استقبال کرتا تھا، میرے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، آج میں بابا کے دربار میں جا رہی ہوں، بابا کے صحابہ میرا استقبال کریں گے۔ لیکن عزادارو، چشم فلک نے دیکھا، بی بی یہ سمجھ کے آئی تھی، یہ سوچ کے آئی تھی دربار میں، لیکن کئی گھنٹے کھڑی رہی، حاکم کرسی پہ، زینے پہ، منبر پہ بیٹھا رہا، یہاں تک بی بی کے پاؤں پہ ورم آئے، رو کر کہا چچا سلیمان زہرا تھک گئی ہے، لیکن کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ عزادارو، آج شہادت کا دن ہے، آئیے مل کر گریہ کیجئے، جناب سیدہ کو وسیلہ بنائیے۔ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ میرا سلام اس مظلومہ محرومہ بی بی پہ جو بابا کے دربار سے خالی لوٹ آئی۔ میرا سلام آج زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام جناب کلثوم کی یتیمی پہ۔ عزادارو، آؤ مل کے سلام کریں حسن و حسین کی یتیمی پہ۔ ہمارا سلام و زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام و زہرا کے زخمی پہلو پہ، میرا سلام اس ہاتھ پہ جس ہاتھ سے زہرا تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، میرا سلام محرومہ بیوی پہ، میرا سلام مظلومہ بیوی پہ۔ عزادارو، ایک روایت عرض کرتا ہوں، علی ابن ابی طالب مسند امامت و ولایت پہ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ علی اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر عجیب سے جملے فرماتے ہیں، ساتھ ایک غلام امام بیٹھا ہے، عرض کرتے ہیں مولا کیا ہوا؟ عزادارو، قیامت کے مسائل کا جملہ اگر برداشت کر سکو، پتھر کا دل ہے تو برداشت کر لینا۔ علی اپنے ہاتھ
ہاتھ کو جھٹکا کر کہتے اس ید اللہ کا کیا فائدہ، یہ ہاتھ بھی سلامت ہے، میرے سامنے زہرا نے تماچے گئے، میرے سامنے زہرا کو تازیانہ مارا گیا، میرے سامنے زہرا زخمی ہو گئی۔ ازادار اس وقت علی نے چیخیں بلند کی، رو کر فرماتے ہیں ہائے میں لٹ گیا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے نہیں بتلایا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ راتاں دی خاموشی دے اندر جیوے گونجن اذاناں، راتاں دی خاموشی دے اندر جیوے گونجن اذاناں، او دی پسلیاں دے دو گون دی آواز بھی نانا، ہائے یسرب وچ گونجیے نانا، بیمار نہیں ماں زخمی ہے نانا، بیمار نہیں ماں زخمی، اے بہن سی میرے بابے دا، ہائے کاش علی مر جاندا، اے بہن سی میرے بابے دا، ہائے کاش علی مر جاندا، امڑی نل ہوئی گستاخی ہے، امڑی نل ہوئی گستاخی، تیرے ویر علی نے اکھیاں نل ویکھی درباروں نال لے آئی، تحریر دے ٹکڑے جس دن دی درباروں نال لے آئی، رب جانے کس تیاری لئی ہر ٹکڑے دی ستراں، او زینب نو سنا دیے نانا، نہیں ماں زخمی